بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، آپ کے سامنے سورہ یونس کی 57 اور 58 دو آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب کریم کا ارشاد ہے، لوگوں تمہارے پاس ہمارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی کہو، یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے، یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مبارک اور مطہر اور مقدس مہینہ سایہ فگن ہے تمام دنیا انسانیت پر۔ اس کی برکتیں خاص طور سے اس وجہ سے ہیں کہ اللہ رب کریم نے اور اس کے حبیب نے ہم لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کتابوں کو نازل فرمایا، توریت اور انجیل اور زبور اور صحف ابراہیم اور دوسرے دیگر جو بھی اللہ رب کریم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے صحیفے بھیجے، وہ سب رمضان المبارک میں بھیجے گئے۔ اور قرآن مقدس، قرآن عظیم، قرآن کریم، قرآن مجید بھی اسی ماہ میں نازل فرمایا، چنانچہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے پاس سب سے بڑی اللہ کی نعمت کون سی ہے، تو مختلف لوگ جواب دیں گے۔ ایک دنیا دار شخص ہوگا، پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے وہ، لیکن اس کا ذہن جو ہے دنیا سے آگے نہیں جاتا ہوگا، آج کے زمانے کا انسان ہوگا تو کہے گا عقل۔ غلط بات نہیں ہے، عقل اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت دی ہے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مومن ہیں اور ایمان لانے والے ہیں، وہ کہیں گے کہ ایمان اس سے بڑا ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہے نا۔ لیکن میں جب یہ کہوں گا کہ عقل ٹھوکر کھاتی ہے، تو کیا آپ اس کا انکار کریں گے؟ کھاتی رہی ہے ٹھوکر، تو جو ایسی چیز ہو جو ٹھوکر کھا جائے اور غلطی کر جائے، تو اس سے بڑی کوئی اور نعمت تو ہونی چاہیے نا۔ اور اللہ رب کریم کے خزانے میں کوئی کمی تو ہے نہیں، اس کے پاس ضرور ہوگی وہ نعمت۔ چنانچہ اللہ تعالی نے عقل کی اصلاح کے لیے، ٹھوکر آنے سے بچنے کے لیے ایک اس سے بڑی نعمت، بلکہ سب سے بڑی نعمت عنایت فرمائی، تو قرآن۔ اور ایمان جسے کہتے ہیں وہ بھی قرآنی حقائق پر یقین کرنے کا نام ہے۔ قرآن جو حقائق لے کے آیا، جو احکام لے کے آیا، ان پر یقین کرنا، ان کو مان لینا، ان کو صحیح سمجھنا، ان کی تصدیق کرنا، یہ تو ایمان ہے۔ لیکن میں نے قرآن پاک کی یہ صرف 2 آیات پڑھی ہیں، اور قرآن پاک میں تو
شروع یہیں سے ہو رہی ہے بات. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس کا لوگ انتظار کر رہے تھے. یہ وہی کتاب ہے. دالی کا جو ہے اشارہ بعید کے لیے آتا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کا لوگ صدیوں سے انتظار کر رہے تھے. جو جس کا انتظار صدیوں سے ہو رہا ہو وہ سوچیے وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی. لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں, اس کا انتظار صدیوں سے ہو رہا تھا. لا ریب فیہ اس میں شک نہیں کہ اللہ کی کتاب ہے. لا ریب فیہ میں دونوں معنی ہیں. اور یہ ھدی للمتقین ہے, ان لوگوں کو ہدایت دے گی, ان لوگوں کو زندگیوں کو بدل دے گی جو اللہ سے ڈرنے والے. یہاں سے شروع کر رہا ہوں. یہ شروع سورہ بقرہ کیا ہے. پھر آگے جس ابھی میں نے ایک آیت پڑھی تھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی, یہ اس میں بھی ومن شہد منکم الشہر فلیصم کہا تھا. یہاں پر بھی یہی بات بتائی گئی تھی کہ اس مہینے کے پورے روزے رکھو. کیوں رکھو؟ کیوں رکھو؟ اس لیے کہ لتکبروا اللہ علی ما ھداکم. آپ نے اس بات پر عام طور سے لوگوں نے غور نہیں کیا. کیوں رکھو روزے؟ کیوں کا جواب یہاں دیا گیا تھا, لتکبروا اللہ علی ما ھداکم, تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو اللہ کی ہدایت کے نزول پر, قرآن پاک کی شکل میں ہدایت کے نزول پر تم اس کا شکر ادا کرو. لتکبروا اللہ علی ما ھداکم, تکبیر بیان کرو, ولعلکم تشکرون, اور شکر ادا کرو. تو جیسے کہ گزشتہ درس میں بتایا جا چکا, پہلے ہی درس میں رمضان شریف کے, کہ قرآن پاک کے نزول پر اللہ تعالیٰ کی کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک مہینے ہر سال ایک مہینے روزہ رکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس نعمت پر شکر ایسے ادا ہوگا کہ ہر سال ایک مہینے کے روزے رکھتے ہیں. اور اگر ان میں کچھ چھوٹ جائیں گے تو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, اس کی تکمیل کرنا ہوگی بعد میں. سوچ رہے ہیں ہم تو بہرحال بات لمبی ہو جائے گی, لیکن میں ان آیت پہ, اس آیات آج کی سورہ یونس کی آیات ہیں, اس پر توجہ دلاؤں گا کہ انسانی نفس کی تین جہتیں تو ہیں, ہم سب جانتے ہیں. نفس امارہ ہے, نفس لوامہ ہے, نفس مطمئنہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قد افلح من زکاہا کہہ کر کے یہ بتایا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. تزکیہ کہتے ہیں نشو و نما دینے کو, بڑھانے کو, گھٹانے کو نہیں, دبانے کو نہیں کہتے, بلکہ بڑھانے کو کہتے ہیں. اس کا مطلب نفس ہمارا اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین چیز بنائی تھی. اس میں شیطان نے کچھ اور چیزوں نے اس میں کچھ علائشیں آ کر کے اس میں گڑبڑ ہو گئی, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو بہت اچھا بنایا. لیکن نفس انسانی کو کمال کا درجہ پہنچانا تھا یا ضرورت تھی گئی ہے. نفس انسانی کے کو کمال کے درجے تک پہنچانا اللہ کا مقصد تھا, کیونکہ اس کے اندر تین نفس کے حیاتیں تھیں. ان میں سب سے خراب ایک نفس تھا نفس امارہ, پھر نفس لوامہ, پھر نفس مطمئنہ. تو نفس مطمئنہ تک پہنچانا مقصد تھا اللہ کا. تو اس کے لیے رب کریم نے اپنی رحمتوں کی بارش پیدان فرما کر دنیا انسانیت کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا. وہ کس ذریعے سے؟ قرآن پاک کو بھیج کر. یہ میں نے صرف ایک دعویٰ ہی نہیں کیا, بلکہ اب دعوے کی دلیل دینا چاہتا ہوں. آپ سنیے دعوے کی دلیل کیا ہے, کیسے میں نے بات کہی. تو انسانی نفس کے کمال کو, کمال کے حصول کو پہنچنے کے لیے جن درجات تک آدمی جاتا ہے, جن درجوں سے گزرتا ہے اور آخری منزل تک پہنچتا ہے, قرآن کیسے ان درجوں کو یعنی بہت بہترین انداز سے سکھاتا ہے, تربیت دیتا ہے اور پھر اس منزل تک پہنچاتا ہے. فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, اے تمام انسانوں, قیامت تک کے لوگ انسان ہیں, یہ لکھا ہے مومنوں, بلکہ تمام انسانوں کو خطاب کر کہا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, یقیناً تمہاری طرف, تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظت آ گئی. موعظت واض
اب تو بات نہیں ہوا کرتے، لیکن ہم نے سنے ہوں گے، جو باپ میں جوان ہیں، ہم نے دیکھے بھی، ہم نے سنے ہیں بعض کیا ہوتے تھے۔ بعد مطلب یہ ہے کہ انسان اس کے اندر حقیقت میں جب سنتا ہے تو روتا ہے، حقیقت دل پگھل جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے سن کر کے۔ بعض اسی کا نام ہے۔ یہ لچھے دار تقریریں ہم کرتے ہیں، وہ لچھے دار تقریر نہیں ہوتی بات، بلکہ اسے دل نرم ہوتا ہے۔ اللہ رب کریم ہمیں بھی اس کی توفیق دے دے۔ تو اس میں دل میں تڑپ ہوتی ہے، اس میں لوگوں کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے۔ تو معاہدہ میں اصلاح کی فکر کا منظور ہوتی ہے وائس کو، یعنی جو شخص بات کہتا ہے وہ سب سے بڑا ہمدرد اور بےخواہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا دین و النصیحہ، دین تو جو النصیحہ ہے، نصیحت ہے۔ نصیحت کسے کہتے ہیں؟ خیر خواہی۔ تو خیر خواہی کے جذبے سے جو بات کہی جاتی ہے، سوچیے اس کا نام بات ہے، وہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہا موعظہ ہے۔ موعظہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ بات کس لیے کیا جاتا ہے؟ انسان کی اصلاح کے لیے۔ کس قسم کے اصلاح کے لیے؟ خاص طور سے جس کو وہ دیکھتا ہے کہ فلاں بھائی میں، فلاں بہن میں، فلاں بیٹی میں یہ کمی ہے، ذرا کاش اس کی یہ کمی ٹھیک ہو جائے۔ سوچیے آپ، کاش اس کی یہ کمی ٹھیک ہو جائے۔ اس کے لیے جس پیارے انداز سے وہ بات کہتا ہے وہ بات ہے۔ بات اصلاح کے لیے، کسی کی اصلاح کے لیے بہترین انداز سے اس کو اپروچ کرتا ہے، ایڈریس کرتا ہے، محبت کے ساتھ اس کے پاس آ کر کے بک جاتا ہے اور یہ کہتا ہے آپ تو بہت پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں، آپ کو تو جنت میں جانا ہی چاہیے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں ذرا سی کمی ہے، ذرا دور کر، بس اس کی کمی ذرا رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کا ثواب دے دے۔ یہ اس طریقے سے وہ کہتا ہے اور حقیقت تو گویا ظاہر کی اصلاح کرنا جو ہے یہ بات کا جو ہے خاص طور سے فوکس ہوتا ہے، ظاہر کی اصلاح کرنا، اور باطن کی اصلاح اگلا ٹکڑا ہے، وشفاء لما فی الصدور۔ تو قرآن پاک پہلے ظاہر کی اصلاح کرتا ہے، انسانی ظاہر کی اصلاح کرتا ہے، لیکن ظاہر ہی کی نہیں کر کے خاموش ہو جاتا، بلکہ باطن کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ جو دلوں کے اندر روگ ہیں، سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، ان کی ہیلنگ کا سامان، ہیلنگ، شفا۔ اب دل کی بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، بڑی بڑی دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو عقائد کی لائن سے ہوتی ہیں، عقائد کی لائن سے کفر و شرک اور نفاق ہوتی ہیں۔ کفر، شرک اور نفاق عقائد کی لائن سے دل کے روگ ہیں۔ ان سے انسان جب تک چھٹکارا نہیں پائے گا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ آپ جانتے ہیں شرک اور کفر جنت میں جا سکتا، اور منافق کے بارے میں تو ان منافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے درجے میں جائے گا وہ، تو بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے جب تک کہ اس کی ہیلنگ نہ ہو جائے، شفا اس کی نہ ہو جائے مرض سے۔ اس مرض سے، کون سے مرض سے؟ جو عقائد کے میدان کے مرض ہیں، شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، اور بہت سی، میں نے صرف بڑے بڑے بتا دیے۔ ایسے ہی ایک دوسری لائن ہے، وہ اخلاق کی لائن سے ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے۔ تو کینہ، بغض اور حسد یہ اخلاق کی لائن سے بیماریاں ہیں۔ جب تک یہ دل سے نہیں نکلیں گی اللہ رب کریم ہمیں معاف نہیں کرے گا، جنت میں نہیں جا سکتا وہ شخص۔ میں بات واضح طور سے کہہ رہا ہوں، روزانہ سن رہے ہیں ہم لوگ یہاں پر۔ ذرہ برابر جس کے دل میں کینہ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، حقیقت میں نہیں جائے گا۔ ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے اور اپنی بہن کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، ہم سب بھائی بہن، ماں اور بیٹی، بیٹیوں ہی کے رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں سب، کوئی بھی ہے سب ہمارا، جب ہمارے آدم اور ابا اماں ہیں ہماری سب کی، اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں سب ہمارے بھائی بہن ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں تو بیٹیاں ہیں ہماری، بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں ہمارے، وہ بڑے ہیں تو والد ہیں، ہمارے بیٹا ہیں، تایا، یہ سب لوگ ہیں۔ تو سوچئے کہ ہم ان کے بے خوار کیسے بنیں گے، جبکہ اخلاقی طور پر جو خرابیاں ہیں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں، ان کی بہت پیار سے، حسد، کینہ، بغض، یہ چیزیں نکالتے ہیں۔ تو باطن کی بیماری کو بھی ایڈریس کر رہا ہے قرآن۔ ظاہر کی بیماری کو کیا پہلے اس نے، اب باطن کی بیماری کو بھی کیا۔
یہ دونوں منفی نوعیت کی تھیں چیزیں، دونوں چیزیں سلبی نوعیت کی تھیں، نیگیٹو ٹائپ کی تھیں، یعنی دور کرنا، کچھ کمیوں کو دور کرنا، کچھ نقائص کو دور کرنا سلبی نوعیت کہتے ہیں. اب ایک ایجابی نوعیت کی باتیں آئیں، دو سلبی نوعیت. قرآن ہے، یہ قرآن ہے، آپ سوچیے. دو سلبی نوعیت کی چیز، دو ایجابی نوعیت کی پازیٹیو انداز میں. یعنی نہ صرف یہ کہ کمزوریاں نقائص دور ہو جائیں بلکہ خوبیاں پروان چڑھیں. انسان مکمل تبھی تو ہوگا، یہ تھوڑی کہ اس نے خرابیاں دور کر لی صرف، لیکن اس کی خوبیاں پروان نہیں چڑھیں. خوبیوں کو پروان چڑھانا ہے. خوبیوں کو پروان چڑھانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہدایت ہے. اللہ کی رہنمائی، اللہ کی رہنمائی، اللہ کی رہنمائی. کتاب اللہ جو ہے اس رہنمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. لیکن اتنا ہی نہیں ہے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اس میں سب کچھ ہے. یہ ایک اس کا ذریعہ تھا. ہدایت اس دنیا میں انسان دنیاوی زندگی کے لیے شروع کرتا ہے. دنیاوی زندگی میں اس کا آغاز ہوتا ہے ہدایت کا، اور اس کا انجام معلوم ہے کہاں ہوتا ہے؟ آخرت. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جب آخرت میں جن لوگوں کو جنت کی طرف رہنمائی فرمائے گا، ہدایت کرے گا، جنت کی ہدایت ہوگی، رہنمائی ہوگی. تو جن کو جنت کی ہدایت کرے گا وہ بھی ہدایت ہے. یعنی ہدایت کا سلسلہ دراز ہوتا ہے آخرت تک. یہ دنیا سے شروع ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر لمحے ہر گھڑی ہدایت اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے کرتا ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے بھائی. وہاں جا کر کے جب جنت کی رہنمائی نہ ملے ہمیں تو ناکافی. میں نے کہا سلسلہ دراز شروع ہوتا ہے یہاں سے، دنیا کی زندگی سے، اور آخرت میں جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جاتا یہ رہنمائی کا انجام نہیں ہوتا. تو یہاں پر بات ختم ہو گئی تھی، وہ کامل و مکمل ہو گیا تھا وہ. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، میں اور کچھ دوں گا اور تم نہیں جانتے اس کو. اس کے لیے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ورحمت. ہدایت تو بات ختم ہو گئی تھی ویسے میرے نظر میں، لیکن اس خوبیوں کا کمال رحمت ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. یعنی جو خوبیاں ڈیولپ ہوتی ہیں انسان کے اندر، اس کا انعام اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، تو وہ رحمت. اور اس کا آخرت پہ جا کر کے وہ جو ہے اس کا انعام ملے گا رحمتوں کی شکل میں، جس کو ہم جان نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتوں کا. وہ رحمتیں ہوں گی اللہ کی، وہ رحمتیں برسیں گی، ایسی نعمتیں برسیں گی جس کا ہم تصور نہیں. یہ سب قرآن سے ہو رہا ہے. تو قرآن یہ ہے. مگر یہ مومنوں کے لیے ہوگا رحمت. یہ دو چیزیں جو ہیں ہدایت اور رحمت مومنوں ہی کے، باقی تمام انسانوں کے لیے دونوں چیزیں. سب کے لیے اصلاح کرنے آیا تھا قرآن، اور آیا ہے، اور سب کے سینوں کے اندر امراض کو دور کرنا چاہتا ہے. حقیقت ہے کرتا ہے، یعنی ہاکے پکارے سب کو جو ہے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو ٹھیک ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے، کرم سے، ان کو ہدایت دے کر کے رحمتوں کے دامن میں اپنے جو ہے لے لیتا ہے. اب اس پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے. اگلی آیت میں تبصرہ ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. آپ فرما دیجئے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. یعنی خود قرآن اللہ کا فضل ہے، خود قرآن اللہ کی رحمت ہے، خود اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر نظر التفات فرمائی اور اس کلام کو بھیج دیا. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. وہ لا فرما دیجیے کہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے. قرآن پاک خاص طور سے تو فبذلک فلیفرحوا، تو اس پر تو ان کو خوشی منانا چاہیے. کیا کہا؟ سوچئے کہ انسانوں کو خوشی منانا چاہیے، اس پر عید منانا چاہیے، جشن کرنا چاہیے. کہ جشن چراغا نہیں، مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ وہ یہ مصنوعی چیزیں نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے جشن منانا چاہیے. ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو دنیا کے لوگ نعمتوں کی شکل میں سمیٹتے ہیں. مال، دولت، بینک بیلنس، یہ شہرت، وجاہت، عزت، یہ تمام دنیا بھر کی چیزیں جو سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، ان سب سے بہتر یہ ہے. کون؟ اب اس پر امام راضی کا تبصرہ سن لیجیے، بات ختم کر دوں گا. امام راضی نے یہ کہا کہ اس پہلی آیت میں، اس کا پہلی آیت کا ذکر کر رہا ہوں، اگلا تو تبصرہ تھا.
جس میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کا ذکر کیا ہے. موعظہ، قرآن موعظہ ہے، قرآن شفاء لما فی الصدور ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت. تو ہدایت پہلے کہا پھر رحمت کا، جو ترتیب ہے وہی اسی ترتیب پر رہیے گا. تو امام راضی نے یہ کہا کہ اس میں 4 انسان کے جو بڑے منازل اور بڑے درجے ہیں، نفس انسانی کے کمال کو پہنچانے کے لیے جو درجے ہیں، نفس انسانی کے کمال کو پہنچانے کے لیے طریقے ہیں. ان میں پہلا طریقہ اس کا نام شریعت ہے، دوسرا طریقہ اس کو طریقت ہی کہتے ہیں، اور تیسرا طریقہ اس کو حقیقت کہتے ہیں، اور چوتھا طریقہ اس کو نبوت اور خلافت کہتے ہیں. نبوت اللہ کے منتخب بندوں کے لیے آخری جو ہے ایک ہی ہے، یعنی 4 میں ایسے کہہ رہا ہوں. پہلے 3 تک تو سب کے لیے ہیں. 3 پہلے سب سے پہلے شریعت، تمام انسانوں کے ظاہر کو ٹھیک کرنا شریعت ہے، تمام انسانوں کے باطن کو ٹھیک کرنا طریقت ہے، تمام انسانوں کو حقائق کا انکشاف کروا دینا ہدایت ہے، حقائق کا ہے. اللہ رب کریم کی ذات کا عرفان ہو جانا ہی تو ہدایت ہے. جنت و دوزخ ان کا عرفان ہو جانا ہی تو ہدایت ہے. تو وہ ہدایت ہے. تیسری چیز یہ سب کے لیے ہے. لیکن چوتھی چیز جو ہے جس کو امام راضی نے کہا کہ نبوت اور خلافت. نبوت ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے خاص بندے تھے، اور خلافت ہم سب لوگوں کے لیے جو انسان ہے. تمام انسان خلافت عرضی لے کے آئے ہیں، اللہ رب کریم کے خلیفہ ہیں. تو خلافت کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے. 4 درجات اس قرآن پاک سے ملتے ہیں. ان کی حقیقت تک انسان پہنچتا ہے، ان کی تکمیل کرتا ہے، ان کے کمال کو پہنچتا ہے. اب میں کہتا ہوں شریعت کا کمال قرآن پاک، طریقت کا کمال قرآن پاک، حقیقت کا کمال قرآن پاک، اور نبوت کا کلام حضور نبی اکرم کے لیے، اور خلافت کا کمال ہم سب لوگوں کے لیے یہ قرآن پاک. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے میں سمجھوں اور آپ سمجھیں کہ ہے کیا قرآن. اللہ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو اس حقیقت کے عرفان کی دولت نصیب فرما دے. رب کریم میرے اندر آپ کے اندر وہ محبت قرآن پاک کی نصیب فرما دے جو مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو ہمیں حقیقت میں ویسے ہی نعمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے جیسی ہے. یہ اس سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں. اللہ رب کریم نے اس سے بڑی نعمت اس دنیا میں کبھی بھیجی ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ باقی ساری نعمتیں اللہ کے کلمہ کن سے بنی، وہ سب کی سب مخلوق ہیں. اور یہ نعمت اللہ کے کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ خود اللہ رب کریم کی صفت ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.